آپ دیکھ رہے ہیں نیوز این چینل۔ آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز این چینل پر۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین و اراکین اور حیدرآباد سکندرآباد سے تشریف لائے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات، اردو میڈیم مدارس کے اساتذہ، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج آل ان ون گائیڈ کا تقسیم ہوگا، ڈسٹریبیوشن ہوگا، اور قریب انشاءاللہ 8000 گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات میں یہ آل ان ون گائیڈ دیا جائے گا۔ نہ صرف حیدرآباد ضلع میں بلکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور شہر میں یہ تمام آل ان ون گائیڈ کا ڈسٹریبیوشن اور تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں یہ ایک ایجوکیشن کٹ کی تقسیم کا اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ اکتوبر 2005 میں مرحوم قائد کے ہاتھوں سے اسکیم کا آغاز کیا گیا اور آج الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ اسکیم چل رہی ہے، اور مجلس ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت پچھلے 17 سال سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2019 میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، بلکہ پچھلے 18 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 1,70,400 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا گیا، جس میں اسکول کا بیگ ہوتا ہے، لانگ بکس ہوتی ہیں، اور 6ٹھی اور 10ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کو یہ دیا جاتا ہے، اور پھر گائیڈ کے سیٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ SSC کے امتحان کی فیس مجلس اتحاد المسلمین دیتی ہے، اور پھر ایک ماڈل پیپر دیا جاتا ہے۔ تو اب تک 18 سال میں 1,70,400 طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن کٹ دیا گیا۔ 38,000 کے قریب طلباء اور طالبات کی امتحان کی فیس دی گئی۔ SSC کے امتحان میں جو طلباء اور طالبات ٹاپ کرتے ہیں ان کو رقمی امداد دی جاتی ہے۔ اب تک 3,207 طلباء اور طالبات کو رقمی امداد یا کیش ایوارڈ دیا گیا، اور 18 سال میں 1,14,000 آل ان ون گائیڈ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے طلباء اور طالبات کو دیا گیا ہے۔ اس سال سپٹمبر میں ایجوکیشن کٹ 14,000 طلباء اور طالبات کو دیا گیا، جس کی لاگت 63,50,500 روپیے اس میں صرف کیے گئے، اور نومبر 2023 اس سال میں قریب 1460 طلباء اور طالبات کی SSC کی امتحان کی فیس دی گئی، جو قریب 1,80,375 روپے اس میں دیے گئے۔ اور اب آج جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے 8,000 طلباء اور طالبات میں 24 لاکھ کی لاگت سے، یہ 8,000 آل ان ون ڈسٹریبیوشن پورے حیدرآباد اور تلنگانہ میں اس کو دیا جائے گا۔ مرحوم قائد نے
اس کو شروع اس لیے کیا تھا سالار ملت نے کہ حکومت کے زیر انتظام یا حکومت کے ذریعے سے جو آل ان ون گائیڈ شروع کیا دینے کا ایجوکیشن کٹ دیا گیا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں، اور مرحوم قائد سالار ملت نے یہ محسوس کیا کہ مجلس کو ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو ان کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کر سکے، وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے، اور تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد وہ انٹر کی تعلیم کو حاصل کریں، پھر ہائر ایجوکیشن میں جائیں، پروفیشنل کورسز میں وہ داخلہ ان کو ممکن ہو سکے۔ اسی لیے مجلس نے اور مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے پچھلے 18 سال سے یہ اسکیم کو مجلس بڑی کامیابی سے چلا رہی ہے، اور ماہ ربیع الاول میں مجلس اتحاد المسلمین سال میں ایک مرتبہ عوام سے چندہ لیتی ہے، صاحب خیر حضرات سے، اور اس کو پیسوں کو ٹرسٹ میں جمع کرنے کے بعد جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کے اخراجات کے بعد جو پیسے بچتے ہیں انہی سے الحمدللہ یہ ایجوکیشن کٹ کا کام پچھلے 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے انجام دے رہی ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں مسلمانوں کو اگر کوئی چیز نیچے لے کر جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے ان کی طرف سے جو نفرت کے مظاہرے کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، غریبی ہے، اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے بلکہ مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 1984 میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 5 MLA تھے، اس وقت این ٹی راما راؤ کی حکومت گر گئی، انہی کی پارٹی اس کے داخلی انتشار کی وجہ سے ناڈیلا بھاسکر راؤ چیف منسٹر بنے، اور ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے 5 MLA مجلس کے اگر ملتے ہیں تو میں چیف منسٹر برقرار رہ سکتا ہوں۔ مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ ہم تائید کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اس وقت کے آندھرا پردیش کی ریاست کے مسلمانوں کے لیے آپ ہم کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو ناڈیلا بھاسکر راؤ نے سالار ملت سے کہا تھا کہ اویسی صاحب، آپ کو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں، آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں۔ تو سالار نے کہا کہ میں بہت کچھ لے سکتا ہوں، مگر میں اپنی ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے MLAs کی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے کاغذ کا ٹکڑا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان غریب مسلمانوں میں جو بچے اور بچیاں آج غریبی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، سالار نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مجلس کو مقام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلیں، کیونکہ مجلس کو عوام نے ایک سیاسی طاقت دیا، اپنی اتحاد اور اپنی سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کیا۔ تو سالار نے ناڈیلا بھاسکر راؤ سے ہندوستان کی دستور آئین کی دفعہ 30 کے تحت پرمیشن حاصل کیا، اور 1984 میں مرحوم قائد نے مجلس اتحاد المسلمین نے دکن کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کو شروع کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر جو طلباء اور طالبات ہیں ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں،
میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ مجلس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ناڈلا بھاسکر راؤ کے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتے مجلس کی تاریخ کو، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیسے مشکلات اور پرپیچ وادیوں سے گزر کر مجلس نے اپنا سیاسی سفر طے کیا۔ اگر اس وقت سالار اپنی ذات کو سامنے رکھتے، اپنی ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے، تو سالار غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کا پرمیشن حاصل نہیں کرتے۔ مرحوم قائد نے 1984 میں میڈیکل کالج کا پرمیشن حاصل کیا۔ آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5000 سے زائد بہت بڑی تعداد میں 90% کے قریب اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نہ صرف وطن عزیز بھارت میں بلکہ امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، گلف میں وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج سے 1 مہینہ یا 20 دن پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام طلباء اور طالبات جنہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلے، ان کا ایک ری یونین کا فنکشن ہوا تھا جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ میں وہاں پر 84 کے پہلے بیچ کے ان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھ میں آنسو لا کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آج یہ اتنی بڑی عالی شان عمارت میڈیکل کالج کی ہے، اویسی ہاسپٹل کی ہے۔ ہم جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کیے تھے تو یہاں پر ایک پرانی عمارت تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم کو ریلوے کے ہاسپٹل میں جا کر ٹریننگ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت نے، چاہے وہ کانگریس کی ہو یا تلگو دیسم کی حکومت رہی ہو، انہوں نے ڈیکن میڈیکل کالج کے پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ جو 50 مسلم طلباء اور طالبات کو 84 کے بیچ میں ایڈمیشن ملا تھا، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ان کو ابزارب کر لیں گے۔ سالار وہاں پر گئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس محترمہ کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا کہ سالار ہمارے پاس آ کر ہم سے کہا کہ بیٹا مجھے چند دن کی مہلت دو، میں کورٹ سے فیصلہ لے کر آؤں گا اور تمہاری تعلیم اسی میڈیکل کالج میں ہم مکمل کروائیں گے۔ اور سالار ملت نے عدالت کو گئے، عدالت سے سالار ملت کو انصاف ملا، اور پھر وہ جو خواب مرحوم قائد سالار ملت نے دیکھا تھا کہ سرزمین دکن اور حیدرآباد پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنیں گے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھی جنہوں نے اپنی ذات یا اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیا۔ مرحوم قائد نے غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالج کو قیام میں لایا۔ آج وہ پہلے بیچ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مشکلات میں سفر طے کیا۔ میں اس وقت ملا، وہاں پر آسٹریلیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسد صاحب ہم 84 کے بیچ کے ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ڈاکٹرز ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، مجھے آ کر کہا کہ ہم سعودی عرب میں جتنے ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز ہیں، ہم بیٹھ کر پچھلے 3-4 سال میں ہم نے میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جو میرٹ پر ایڈمیشن ملتا ہے، ایسے 90 غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو ہم نے ان کی فیس کا انتظام کیا۔ میرے بھائی، نارتھ امریکہ میں ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بننے والوں نے اپنی ایک وہاں پر دانا ایسوسی ایشن بنائی، امریکہ کی شہریت ان کو حاصل ہوئی۔ وہ ڈاکٹرز مجھے آ کر بتائے کہ اسد صاحب ہم نے سالار کے اس قائم شدہ میڈیکل کالج سے ہم نے MBBS کیا، امریکہ گئے، امریکہ میں ہم نے بڑی محنت جستجو کی، ہم نے وہاں پر کامیابیاں حاصل کی، امریکہ کی ملک کی سٹیزنشپ ہم نے حاصل کی، اور انہوں نے نہ صرف وطن عزیز بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ایک کاکس بازار علاقہ ہے جہاں پر قریب 5-6 لاکھ روہنگیا ریفیوجیز ہیں،
انہوں نے کہا کہ ہم ڈیکن میڈیکل کالج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہم کاکس بازار میں جا کر وہاں پر روہنگیا ریفیوجیز کی خدمت کیے. انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی سیول وار ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, ہم لوگ وہاں پر چند دن کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر ہم ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اسرائیل کو جاتے ہیں, ویسٹ بینک اور غازہ میں جب یہ گڑبڑ سے پہلے ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو چھوٹے بچوں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں. آپ بتائیے, ایک چراغ سالار ملت نے روشن کیا, آج اس کی روشنی ساری دنیا میں مہک رہی ہے, چمک رہی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا, جھوٹا الزام لگانا, اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا, محبتوں کو ختم کرنا, نفرتوں کو عام کرنا, دشمنی کو پھیلانا تاکہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے. ہمارے گھروں پر, ہمارے علاقوں میں, ہمارے محلوں میں صرف چند 2 منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا. ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ؟ تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے, تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے, تم ایک سکول نہیں چلا سکتے. تم گورنمنٹ کے سکولوں میں 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی تم وہ کام نہیں کر سکتے. ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا, ایک ان کا آدمی نظر نہیں آیا. ایک ایک کاؤنٹر کے پاس مجلس کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے. میں ان تمام اراکین کو سلام کرتا ہوں جو حیدرآباد پارلیمانی علاقے کے پرجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی خدمت کیے. ایک ایک اسمبلی حلقے سے 40-45 ہزار درخواستوں کے ہیلپ ڈیسک مجلس نے بنایا. میں ہمارے اراکین کو, صدر و معتمدین کو, اسمبلی اراکین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیے. یہی خدمت کا جذبہ مجلس کو یہاں تک لے کر آیا. یہی عوام اور غریب مسلمانوں کی اور دلتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو اور کامیابی حاصل ہوں گی. تو ناڈلہ بھاسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے, ہم ناڈلہ بھاسکر راؤ سے تاریخ کو جانتے. پیارے, تمہاری تاریخ بہت کمزور ہے. ارے تاریخ مجلس کی شروع ہوتی ہے کہ اس پرآشوب دور میں مجلس نے جب شروعات کی, جب مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا عالم تھا. مجلس اور مرحوم فخر ملت عبدالواحد اویسی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. بینک کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے. ارے آج بینک کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تو نیوز بن جاتی ہے. اس وقت عبدالواحد اویسی کے افراد خاندان کے بینک کے اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے. 11 مہینے کی جیل برداشت کی. دارالسلام جو آج آپ بیٹھ کر یہاں پر ہم ان 8000 آل ان ون گائیڈ کو بانٹ رہے ہیں, کیا یہ دارالسلام مجلس کے پاس تھا؟ نہیں تھا مجلس کے پاس. یہ منافقین جو بی جے پی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہیں, چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں. ارے بتاؤ, دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے 11 سال اس مقدمے کو لڑا. کس کے لیے لڑا؟ اپنی ذات کے لیے لڑا, اپنی خاندان کے لیے لڑا نہیں. مجلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے حکومت سے ان کے ناجائز قبضے کا کرایہ حاصل کیا. کرایہ حاصل کر کے سام میں ملگیاں مجلس نے بنوائی اور اس کے بعد عبدالواحد اویسی اس دنیا سے چلے گئے. ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں. وینگل راؤ چیف منسٹر تھے. سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اس وسیع گراؤنڈ میں ایک ITI سالار نے شروع کیا تھا. ITI سے مجلس کا سفر شروع ہوا. مجلس کا سفر صرف ناڈلہ بھاسکر راؤ سے نہیں شروع ہوا پیارے. مجلس نے نیلم سنجیوا ریڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ مجلس کا کام ہے. لوگ بولتے ہیں مجلس کے لوگ تقریر کرتے ہیں. ارے تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے. تقریر کرنا بھی ایک فن ہے, ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ہاں, جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے. تم جھوٹی بولو گے, تم نفرت کو عام کرو گے. ارے تم اپنا ضمیر کسی کے پاس گروی رکھے ہو. یہ مجلس کے اتنے بڑے بڑے بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں. میں ان طلباء اور طالبات کو بتا رہا ہوں, دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو.
वो इस हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना, तुम दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं जरूर जाऊंगा इस दुनिया से, मैं इस जमीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा। जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी कब्रों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुस्सलाम, ये तमाम चीजें कब आबाद रहेंगी? क्या जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं, आपके इत्तेहाद से आबाद रहेंगी, आपके सियासी शऊर से आबाद रहेंगी, आपके मुत्तहदा वोट के इस्तेमाल से आबाद रहेंगी। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं इन तुलबा और तालिबात को रास आपसे मुखातिब होकर आपसे कह रहा हूं, खूब पढ़ो। खास तौर से मेरी इन बेटियों से कह रहा हूं कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे एक के पढ़ने से ना सिर्फ आपके घर में एक चिराग रोशन होगा इल्म का, बल्कि अगर कोई हमारी बेटी तालीम याफ्ता हो जाएगी तो कल वो किसी की बीवी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, एक नेक आदमी की, कल वो की माँ बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और जब वो माँ तुम बनोगे तो तुम अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता करोगे, तुम उनको इल्म की अहमियत को समझाओगे। तो इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को ये नाइंसाफी का खात्मा अगर आप चाहते हैं, मुसलमान अगर चाहता है कि उसकी इबादत गाहों की हिफाजत हो, मुसलमान ये चाहता है कि उससे हम हुकूमतों से अपनी बात को मनवा सके, तो याद रखो आपको तालीम याफ्ता होना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मजलिस को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें आप अपने जहन में रखिए और इंशाअल्लाह ताला ये आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑल इन वन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा 8000 पूरे तेलंगाना में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप तमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला SSC में आला नंबरात और दर्जात के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बच्चियों के वालिदैन खुदा के लिए इनको पढ़ाओ। यकीनन मैं भी एक बाप हूं, अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं, मेरे पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनको तालीम याफ्ता बनाओ और फिर उनको अच्छे और नेक घराने में शादी कराऊं, मगर अपनी बेटियों को पढ़ाओ। याद रखो जो अपनी बेटियों को जितना ज्यादा आप पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका और उन बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं अब जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर देने का है, अरे अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए तैयार है तो खुदा के लिए पढ़ाओ। अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो आओ मेरे पास, बात करो मुझसे, बताओ, इंशाअल्लाह ताला मुझसे और मजलिस से जो हो सकेगा हम पूरा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि मुसलमान के गरीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हों, खास तौर से हमारी बेटियां खूब पढ़ें। मैं बता रहा हूं मेरी बेटियों, याद रखो, अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, अल्लाह मदद करेगा। मैं बता रहा हूं मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कि आप ख्वाब देखना शुरू करो, ऊंचे ख्वाब देखो ख्वाब ये देखो कि तुम सबसे आला तालीम याफ्ता होगे। जब तुम तालीम याफ्ता होगे तो दीन तुमको समझ में आएगा, जब दीन समझ में आएगा तो तुम दीन पर अमल कर सकोगे, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। अरे दीन इस्लाम में तौहीद को समझना बहुत जरूरी है। क्या जाहिल तौहीद को समझ पाएगा? नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोग ही तौहीद के पैगाम को समझेंगे। कुरान का मैसेज क्या है उसको कौन समझेगा? तालीम याफ्ता समझेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कौन समझेगा? अगर आप इल्म हासिल करेंगे, उलमाओं की महफिल में बैठेंगे, तो ये सब चीज़ें हम इन पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मकसद एक ही है कि आप ताकतवर बने, आप कामयाब हों दीन और दुनिया में, ताकि आप हमारा मुस्तकबिल है। और जब आप मुस्तकबिल आपका होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, आपको ताकतवर बनाएं। और मंजलिस के जितने भी मुखालिफीन हैं ये सिर्फ और सिर्फ गाली देना जानते हैं, तामीर का काम इनसे नहीं हो सकता। हाँ,
چندے کرنا، غریبوں کو لوٹنا، باہر سے پیسہ منگوانا اور اس کے بعد شوبازی کرنا۔ مجلس کے جو ادارے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے ادارے ہیں، یہ آپ کی اتحاد کی نشانی ہے۔ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ آل ان ون ماڈلز کا انشاءاللہ تعالی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔